اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے زبر کی حرکت کی بات کی تھی اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اردو میں بھی زبر زیر پیش کی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اردو میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہم اہل زبان ہیں، ہمیں اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اردو میں اعراب نہیں ہوتے، اعراب ہوتے ہیں اور ہم چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں، اور لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی جو یہ جیسے عرب نیوز پیپر آتا ہے، اخبار آتی ہے، یا کوئی وہاں پہ جو رسالے یا اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، بکس ہوتی ہیں، تو وہاں پہ عربی پہ اعراب تھوڑی لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ ویسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ ہماری سہولت کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کنفیوژن نہ ہو کہ جی یہاں پہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو بس اردو میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اعراب کے ساتھ، اسی طرح سے عربی میں بھی ہم اعراب کے ساتھ پڑھ لیں، اس لیے اعراب لگائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو آتی ہے بات وہ زیر کی آتی ہے۔ زیر کی ایگزامپلس بھی آپ دیکھ چکے ہیں جو ہم نے اردو میں پڑھی، تلاوت ہے یا اور اس طرح سے جو ورڈز تھے زیر کے ساتھ۔ تو زیر کیسے پڑھنی ہے آپ نے پہلے بھی سیکھا کہ جو زبر زیر پیش ہوتی ہے یہ الف کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، مطلب اس کی جو حرکت ہوتی ہے نا وہ ہاف ہوتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں پانی، تو جو نی ہے، نون زیر یا نی، یہ جو یا ہے یہ ایک الف لمبا ہے، نی۔ انشاءاللہ آگے اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ تو جب نی کے مقابلے میں جو زیر کی حرکت ہے وہ آدھی ہونی چاہیے، یعنی پانی، نی اگر ایک الف لمبا ہے تو نون زیر اگر اکیلی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ نی۔ تو اسی طرح سے با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، بی تی سی۔ اس کو بی تی سی نہیں کہہ سکتے، با زیر بی، تا زیر تی نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم کہیں گے بی تی تو وہ یا ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے، وہ ایک الف لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کی کنٹرولڈ وائس کے ساتھ بی تی سی۔ اسی طرح جیم زیر جی، خا زیر خی، خو زیر خی، جی خی خی، بی تی سی جی خی خی، دال زیر دی، زال زیر زی، رو زیر ری، دی زی ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، زی سی شی۔ تمام حرکات اسی طرح پڑھنی ہے۔ سوئی پوئی ای غی، فی قی کی، لی می نی، وی ہی ای یی۔ کوئی بھی حرکت ہم نے لمبی نہیں کرنی، اور جب ہم نے اس کے ورڈز پڑھنے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو ہم نے زبر پڑھتے وقت رکھا تھا کہ ایکسرسائز جب آپ خاص طور پہ بچوں کو کرائیں تو سب ورڈز کا وزن ایک جیسا نہ ہو، حرکتیں جو ہیں وہ لمبی نہ ہوں، اسپیشلی فرسٹ والی حرکت یا پھر لاسٹ والی حرکت۔ اس ایکسرسائز کو بھی، ان ورڈز کو بھی آپ دو طریقے سے کرا سکتے ہیں، پہلے توڑ کے، اس کے بعد پھر جوائن کر کے۔ ای بی لی، ای بی لی، ای بی لی نہیں کرنا، لام کی زیر لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ ای بی لی، ی لی ج، ی لی ج، س فی ہ، س فی ہ، ح سی ب، ح سی ب، ل می ن، ل می ن، ای بی لی، ی لی ج، س فی ہ، ح سی ب، ل می ن، وزن بدلتے ہوئے۔ اسی طرح ملکی، فلقی، شہید، رحیم، وسیع، کنٹرولڈ وائس کے ساتھ، ہلکی سی بھی لمبی نہ ہو۔ ملکی، فلقی یہ نہ ہونے پائے، ملکی، فلقی، شہید، رحیم، وسیع، لبث، یئس، صعق، اذن، عمی، کنٹرولڈ وائس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چلیے اس کو پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ، اور باقی نیکسٹ جو ورڈز ہیں نیکسٹ ایکسرسائز کے ان کو بھی پریکٹس کیجیے گا، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ نمبر 1
وزن ایک جیسا نہ آئے. نمبر 2 حرکات لمبی نہ ہوں، نہ درمیان والی، نہ آخر والی، نہ پہلی. کنٹرولڈ وائس کے ساتھ. یا کو جیسے ہم اردو میں آپ نے پانی کا خیال رکھ لینا، اس میں پا بھی آ رہا ہے الف اور نی بھی آ رہا ہے یا کے ساتھ، تو اس کے مقابلے میں زبر زیر پیش کی حرکت کو آپ نے آدھا رکھنا ہے. نی کے مقابلے میں زیر جو ہے وہ آدھی ہونی چاہیے. بس اس چیز کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.